مقدس ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی فرزندان توحید خصوصی عبادتوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ بازاروں میں بھی رمضان کی رونقیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ پیش ہے سری نگر سے سنم تصدق کی خاص رپورٹ۔ نیکیوں کے موسم بہار رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی دنیا بھر میں فرزندان توحید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اس بابرکت مہینے سے فیضیاب ہونے کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ وادی کشمیر میں بھی مساجد میں مصلیوں کی کثیر تعداد دیکھنے کو مل رہی ہے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 5 وقت نمازوں کی ادائیگی اور رات میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس ماہ میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت اور ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، ساتھ ہی غرباء اور مساکین کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے اور بڑھ چڑھ کر صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے۔ علماء کرام رحمتوں اور برکتوں والے اس مہینے سے بھرپور استفادہ کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے، میں واقعی طور بہت ہی خوش ہوں کہ لوگ جوش و خروش کے ساتھ اس مہینے کو منا رہے ہیں، اور بلکہ ایک احساس بھی ہے انہیں کہ ہمیں دوسرے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کے لیے آگے آنا چاہیے، اور نمازوں کا بھی اہتمام اچھی طریقے سے ہو رہا ہے اور مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ رمضان کے اختتام کے بعد یہی صورتحال رہے گی۔ لوگ جس طریقے سے آج فقراء مساکین کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ وہی بازاروں میں بھی رمضان کی رونقیں قابل دید ہیں۔ سری نگر کے بازاروں میں چہل پہل بڑھ گئی ہے اور لوگ سحری اور افطار کے لیے کھجوریں، پھل اور دیگر ضروری اشیاء خریدتے نظر آئے۔ روزے داروں کے لیے دعوت افطار کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو بھی کوئی اسلامی مہینہ ہو، خصوصی اسلامی مہینہ یا کوئی اسلامی تہوار ہو، تو اس کی خاص رونقیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے ماہ مبارک رمضان کا ذکر کیا، تو یہاں اسی طرح جیسے پورے عالم اسلام میں جوش و خروش سے اس مہینے میں عبادتیں کی جاتی ہے، اس مہینے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور اگرچہ کھانے پینے پہ قدغن رہتی ہے، لیکن جب وہ قدغن اٹھ جاتی ہے شام کو، تو جو دسترخوان کی رونقیں بچتی ہیں وہ دید زیب ہوتی ہیں۔ ہمیں تو یاد ہے ہمارے بچپن میں افطاری مطلب گھر پہ ہی کرنی ہوتی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے اب کافی چینج ہونے لگا ہے۔ کشمیر میں بھی کافی سارے ریسٹورینٹس کھلے ہیں، اچھے اچھے کیفیز جو اسپیسیفکلی افطار کا انتظام کرتے ہیں روزے داروں کے لیے، اور کافی کشمیری باہر جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس سب ورکنگ پروفیشنلز بڑھ گئے ہیں، مڈل ایسٹ سے کافی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو ایک وہ کلچر بڑھ گیا ہے باہر جا کے بھی افطاری کرنے کا۔ یہاں پہ ہمارا بھی ایک ریسٹورینٹ ہے، ہم بھی رمضان میں بفے رکھتے ہیں، نماز کا ایریا اسپیسیفکلی رکھا ہے، تو کافی لوگ آتے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے۔ مطلب تھوڑا کلچرل چینجز ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں اکنامی کے لیے بھی اچھی چیز ہے یہ۔ میں نے پچھلے سال بھی روزہ رکھا تھا، 15 روزہ۔ مجھے روزہ رکھنا اچھا لگتا ہے، اور اس سال میں کوشش کروں کہ میں سارے روزے رکھوں۔ وادی کشمیر میں لوگ امید اور دعا کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان امن اور خوشیوں کا پیغام لے کر آئے اور ریاست خوشحالی اور ترقی کے راہ پر گامزن ہو جائے۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے سنم تصدق کی رپورٹ۔